اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جو میرا ٹاپک ہے، میرا سبق ہے، وہ 8ویں جماعت کی اردو کتاب سے ہے، اور میرا جو موضوع ہے وہ ہے استاد کا احترام۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو یہ جو سبق ہے استاد کا احترام، اس کا خلاصہ بتاؤں گا، موٹے موٹے الفاظ کے معنی بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کل اس کا جو پارٹ دوسرا میں پڑھاؤں گا، اس میں آپ کو اس کی مختلف ایکسرسائز، اس میں جو الفاظ نکلے ان کے واحد جمع، مونس مذکر، الفاظوں کے ضد اور الفاظ استعمال، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، وہ انشاءاللہ کل ہم اس کے دوسرے پارٹ میں کریں گے۔ تو آئیے آج ہم اس سبق کا جو استاد کا احترام ہے، اردو 8ویں سے ہے، اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استاد جو ہے اس کو معمار قوم بھی کہا جاتا ہے، استاد جو ہے اس کو معمار وطن، معمار انسانیت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، استاد کا پیشہ ایک عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ تمام پیغمبران، مفکر، اولیاء کرام اور بزرگ لوگ جو ہیں وہ استاد کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ استاد کا جو یہ پیشہ ہے مقدس پیشہ ہے۔ پیارے بچوں، استاد کی رہنمائی کے بغیر انسان بے خبری کی دنیا سے نکل کر استاد کی رہنمائی کے بغیر انسان بے خبری کی دنیا سے نکل کر یعنی جان پہچان کی دنیا تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں، اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے۔ تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ استاد کے تجربات، مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھے کہ تعلیم تربیت پانے کی کیا حالت ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر نوشیروان کو افسوس ہوا، کیونکہ شہزادہ پانی ڈلوا رہا تھا۔ نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہو، تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے؟ دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا۔ غرض وہ اپنے استاد کے ہاں گیا۔ جب وہ مکان میں داخل ہوا تو استاد صحن میں دھوپ تاپ رہا تھا۔ سکندر اعظم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخر کے انداز میں بولا، مانگے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ پہلے بچوں، میں نے تھوڑی بہت یہ جو استاد کا احترام ہے اس سبق کو آپ کے سامنے پڑھا۔ اس میں کچھ لفظ ایسے آئے ہیں جیسے عظیم آیا۔ عظیم کا معنی ہے بڑا، مقدس، پاک، علوم، علم کی جمع، چپٹ، چانٹا مارنا، تاریخ، اندھیرا، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا، باطنی، پوشیدہ، اولیاء، اللہ کا دوست، کثیر، لاتعداد۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استاد کا پیشہ ایک عظیم اور مقدس پیشہ ہے، یعنی اس کی رہنمائی کے بغیر،
जैसे मैंने अभी कहा, इसकी रहनुमाई के बगैर इंसान आगे नहीं जा सकता है। बड़े बड़े जो फलसफी, दानिश्वर, शायर और अदीबों ने अपने उस्ताद का दिल से एहतराम किया। जो बड़े बड़े शायर बने, फलसफी बने, अदीब बने, इन्होंने अपने उस्ताद का दिल से एहतराम किया और इस तरह वो कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हुए और दुनिया में बहुत सी शोहरत हासिल की। यूं ही उन्होंने दुनिया में शोहरत हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने तब ये शोहरत हासिल की जब उन्होंने पहले उस्ताद से इल्म हासिल किया और फिर उस उस्ताद का क्या एहतराम किया। प्यारे बच्चों, तारीख गवाह है कि आलमी सतह पर शोहरत, आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल करने वाले मुफक्किरों जैसे अफलातून, अरिस्तो, बू अली सीना, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, अलामा इकबाल, शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर, इमाम बुखारी और मौलाना रूमी वगैरह, जिन्होंने हमेशा अपने उस्ताद का दिल की उम्मीद गहराई से एहतराम किया है। तारीख में ऐसे लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है जिन्होंने अपने उस्ताद के साथ रिश्ता कायम करके, यानी उस्ताद को एहतराम और विकार के साथ पुकार के उस मुश्किल से मुश्किल राहों का सफर आसानी के साथ तय करके कामयाबी की मंजिलें पाई। मेरे प्यारे बच्चों, उस्ताद का जिक्र न सिर्फ कुरानी पाक में आया है, मुसलमानों की सबसे बड़ी किताब में आया है, बल्कि दुनिया के बाकी सभी दूसरे मज़ाहिब इसकी बड़ाई का एहतराम करते हैं। दरअसल ये उस्ताद ही है जो इंसान की तरबियत के लिए इसकी जिंदगी की तमाम नाहमवारियों को दूर करके इसके लिए जिंदगी का सफर आसान बना देता है। उस्ताद के जो तजुर्बात होते हैं, तलख तजुर्बात जो होते हैं, इसके जो मुशाहिदात होते हैं, मैंने अभी कहा आपको मुशाहिदात मीन्स गौर फिक्र, उसका उस्ताद के जो तलख जो तजुर्बात, मुशाहिदात, इससे इस्तिफादा हासिल करने के लिए जरूरी है कि शागिर्द उस्ताद की बातों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करे और उस्ताद के लिए शागिर्द के दिल में इज्जत, मोहब्बत और एहतराम हो। ठीक है प्यारे बच्चों, इस किताब में दो रिवायत आई है। एक रिवायत जो है वो सिकंदरी आजम से है और दूसरी जो है वो नवशीरवान से है। दोनों अजीम बादशाह गुजरे हैं। कहते हैं कि नवशीरवान जो है जो बहुत बड़े अजीम और बादशाह गुजरे हैं, ने जब अपने बेटे को तालीम हासिल करने के लिए एक उस्ताद के पास भेजा, क्योंकि उन दिनों इस किस्म की सहूलियत दस्तयाब नहीं थी, घर घर स्कूल नहीं थे, मकतब इस जैसे मकतब नहीं थे, लड़कों को दूर दूर तालीम हासिल करने के लिए भेजा जाता है। इसी तरह नवशीरवान जो एक अजीम बादशाह गुजरे हैं, उन्होंने अपने बेटे को जब तालीम हासिल करने के लिए दूर एक उस्ताद के पास भेजा। कहते हैं कि कुछ उर्सा बाद जब वो शहजादे की खबरगिरी के लिए उस्ताद के यहाँ चला गया, यानी जब नवशीरवान अपने बेटे की खबरगिरी के लिए उस्ताद के यहाँ चला गया, तो क्या उन्होंने देखा शहजादा, उस्ताद जो है अपने सहन में वुजू कर रहा है, वुजू बना रहा है, और शहजादा जो है वो लोटे से पानी डाल रहा है। और जब नवशीरवान ने ये देखा तो कि उस्ताद खुद पाउंद हो रहा है, तो उससे बेटे पर बहुत गुस्सा आया। उसने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ मीन्स चांटा मारा। उसने बेटे के मुंह पे थप्पड़ मारा कि क्या तुम सिर्फ खड़े खड़े पानी डाल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें तो खुद उस्ताद के पांव धोने चाहिए। यह है उस्ताद की बड़ाई। यह इतने बड़े बादशाह ने की है कि बेटे से कह रहा है कि आप देख रहे हो, आप तमाशा देख रहे हो, आपको तो पानी खुद डालना चाहिए था उस्ताद, आपको तो पानी तो क्या, आपको तो इसके पैर खुद धोने थे। उस्ताद पैर क्यों खुद धो रहा है, उस्ताद खुद वुजू क्यों बना रहा है, आप तमाशा देख रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का एक और वाक़ा, सिकंदरी आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट जो बादशाह था, जो बहुत मशहूर बादशाह गुजरे हैं, कहते हैं जब बहुत सी फुतुहात के बाद
اس کو عادت تھی وہ لڑائی جھگڑے زیادہ کرتے تھے، وہ اس نے دنیا کو تقریباً ساری دنیا کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کہتے ہیں جب وہ کافی فتوحات کے بعد اپنے وطن واپس آیا، سکندری اعظم جب کافی فتوحات کے بعد اپنا وطن واپس آیا تو سب سے پہلے من بنایا اپنے استاد سے ملنے کا۔ پتا ہے اس کا استاد کون تھا؟ کوئی چھوٹی ہستی نہیں تھی، اس کا استاد ایرسطو تھا۔ اور جب وہ ایرسطو کے پاس گیا، نہایت احتراماً ادباً وہاں بیٹھا اور استاد محترم سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ استاد محترم بتائے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں نچھاور کر سکتا ہوں۔ یہ ہے استاد کی بڑائی، استاد کا احترام، استاد کی عزت۔ میرے پیارے بچوں، جیسا میں نے پہلے ہی کہا، استاد کا جو پیشہ ہے عظیم پیشہ ہے، مقدس پیشہ ہے، یہ وہ پیشہ ہے جو پیغمبروں کا پیشہ ہے۔ تو لیکن یہ ضروری ہے، شاگرد جو ہے بچوں، شاگرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے دل سے استاد کا احترام کرے، تبھی یہ سب چیزیں ممکن ہے، جس کا رواج شاید آج دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اگر شاگرد کو آج کے دور میں استاد سامنے پڑے تو بجائے یہ کہ وہ جو پرانا دور تھا اگر استاد اور شاگرد ایک ہی راستے سے نہیں چلتے تھے، اتنی شرم محسوس ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں ایک شاگرد جو ہے وہ کچھ بھی اپنے استاد کے سامنے کرتا ہے۔ یہ دراصل احترام نہیں ہے۔ شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کے لیے اپنے دل میں عزت رکھے، اس کے لیے عزت کرے، اس کا احترام کرے، تبھی یہ ممکن ہے کہ وہ آگے چل کر ایک بڑی ہستی بن سکتی ہے۔ کیونکہ میں نے ابھی کہا جو بڑے بڑے فلسفی ہیں، دانشور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، وہ ایسے ہی نہیں بنے، یہ تب بنے جب انہوں نے اپنے استاد کا احترام کیا۔ اس طرح وہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ عزیز طلباء و طالبات، میرے کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ استاد ایک عظیم استاد کا پیشہ جو ہے عظیم پیشہ ہے۔ اس کا جو استاد جو ہے اس کو میمائی قوم بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ جو استاد ہے اس کا مقام نہایت بلند ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے استاد کا احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھے، تو اور بھولے سے بھی کبھی گستاخی ان کی جناب میں نہ کرے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ پارٹ فرسٹ استاد کا احترام ہے، ہمارا جو پارٹ فرسٹ کلاس ہے یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے لیتے ہیں رخصت، باقی وسلام۔